ونلف سبعين دلوا معتادة على تلك البئر فإن اختلفت فالأغلب للإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته. فرماتے ہیں کہ 70 ڈول پانی نکالنا ہے. ایسا ڈول جو کہ کیا ہوا محتاط ہوا معمول استوا سے استوا پر جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو ڈل استوا پر استعمال ہوتا ہے اسی سے 70 مرتبہ نکالیں گے. اگر 2 قسم کے ڈول وہاں پر استعمال ہوتا ہے تو جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی سے 70 بڑے پانی نکالیں گے. تو مطلب جو بل وہاں پر استعمال ہوتا ہے اسی سے 70 نکالنا ہے جب انسان مر کر گر جائے یا گر کر مر جائے یعنی انسان کے مردال سے نجس ہو جائے. اب انسان مرد جہاں لفظ انسان وقت آیا ہے تو مرد بھی انسان عورت بھی انسان عورت انسان پر شادی سے ہوتا اس کو پھر رشتہ مار شادی کے بعد اس کو دن مانتے ہیں. عورت ہو مرد ہو بڑا ہو چھوٹا ہو مسلمان ہو کافر ہو سب انسان ہے. اس حوالے سے جو بھی انسان مر جائے اس میں 70 دل پانی اس سے نکالنا ہے. اس کے بعد فرماتے کافر میں خصوصیت ہے. کافر تو موت کے بغیر بھی تو نجس ہے نا. موت کے بغیر بھی کافر نجس ہے اور کافر جب نجس ہے اگر ایسا ہی اندر جا کر نکلے کیا ہوگا نجس ہو جاتا ہوگا تو کتنا نکالنا ہے اس کی کوئی روایت جہاں اس نجاست کے لیے کوئی روایت نہ ہو پہلے کتنے کیا ہے یا پورا پانی نکالنا ہے یا 40 نکالنا ہے یا 30 تو کوئی ہے. تو یہاں پر اگر ہم قائل ہو جائے تو پورا پانی نکالنا ہے مولانا صفی میں. اگر مولانا صفی میں پورا پانی نکالنے کا ہم قائل ہو گئے یہاں پر کافر گر کر مر گیا یا مر کر گر گیا اس کے اندر کنواں کے اندر تو اس میں کیا ہے کافر ہونے کے حوالے سے پورا پانی نکالنا پڑے گا. تو خود وہ 70 والا مانا نہیں رکھتا جب پورا نکالنا ہوگا 70 کیا ہوگا کہ کوئی ضرورت تو 70 والا کس کے ساتھ محسوس ہو جائے گا مسلمان کے ساتھ. لیکن اگر ہم مولانا صفی میں قائل ہو کہ 30 ڈالو نکالنا ہے یا 40 ڈالو نکالنا ہے تو وہاں پر کافر کی نجاست کو 30-40 بنتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے روایت میں 70 ہے. تو اس حوالے سے اگر مولانا صفی میں ہم کہیں کہ 30 نکالنا یا 40 نکالنا ہے تو کافر مر جائے تو کیا ہوا 30-40 ہو کر مسلمان اس کی حالت بہتر ہو گئی. تو یہاں پر کافر مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر مولانا صفی میں تمام پانی نکالنا ہو تو کافر کے لیے یہ تو مقصود ہے مسلمان. اگر مولانا صفی میں 30 یا 40 نکالنا ہو تو اس کو کافر مسلمان میں کوئی فرق نہیں. دونوں کے 70 نکالنا ہے. ورنہ اگر کافی کو مولانا صفی میں داخل کرے اس کے 40 نکالے تو مسلمان سے نکالتا ہونا لازم آتا ہے. اور بڑا بھی مطلق ہے انسان بھی جو سے کہا ہے کافر بھی انسان لیکن کافر کے پورا نکالنا پڑے کہ 70 کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے کچھ سستے بتاتے سبعین دلوا اور نکالنا ہے پانی 70 دل ایسے دل جو محتاط صفت دل ہے نا ایسا دل جو معمول ہے کس پر علاقی چلتے اس دعا پر جو دل معمول ہے اسی دل سے 70 دفعہ نکالنا ہے. اور مختلف اگر یہ دل مختلف ہے تو قسم کے دل بڑا چھوٹا یہاں پر استعمال ہوتا ہے. کل اغلب تصویر دل جو غالباً وہاں پر استعمال ہوتا ہے اس سے پانی نکالنا ہے. ہمارے زمانے میں تو ضرورت نہیں. اس زمانے میں ظاہر ہے پہلے زمانے میں قرآن کے پاس دلوں کے طرح اپنے گھروں میں ہوتا تھا تو عام طور پر شریف ہوتا ہے ایک علاقے میں جو استعمال ہوتا ہے. بس 70 دل نکالنا ہے انسان کے لیے. انسان کے لیے مطلب کیا ہے اور نجاست کے لیے مستند علاموں کے انسان کی نجاست کی وجہ سے انسان کی اس نجاست کی وجہ سے جو مستند ہے وہ موت ہے انسان کی موت کیا ہے موت کی وجہ سے جو نجاست پیش آئی ہے اس کے لیے 70 نکالنا ہے. اس وجہ سے مرنے کے بعد گر جائے گا گرنے کے بعد
اگر آپ لوگ جلدی آتے تو کہنا ہوگا نیند کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے ہیں. ہاں جی مدرسے میں رہتے باہر ہے خبر رکھتے ہوئے نکلے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تھوڑی سمجھا میں معمول سے میں نکلے تو کیا ہے ہو جائے گا. ہمارا جو استاد ہوتا تھا بالکل باہر لاتا تو تھوڑے سے چلتے ہیں نکلے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سواء في ذلك انسان زندگی میں منظم ہونا ہمیشہ کامیابی کا باعث بنتا ہے. اگرچہ کوئی خاص اہم مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن منظم ہونا خود ہی بہت بڑا مفید ہوتا ہے انسان کے لیے. سواء في ذلك الذكر والانثى اس مسئلے میں جو 70 ڈول نکالنا ہے انسان کی مردہ کے حوالے سے ذکر و انثى برابر ہے. صغیر و کبیر ایک جیسے ہے. صغیر و کبیر برابر تو نہیں ہو سکتا نا ایک جیسے ہوتے مسلم کافر ایک جیسے ہیں اس حکم میں. یہ مسلم کافر ایک جیسے ہونے کے خود لگاتے ہیں. مسلم کافر اس وقت سوا ہے اگر ہم واجب نہ کریں لازم نہ کریں جمیع کو پورا قانون نکالنے کو لازم نہ کریں وہ مانا صحیح ان موارد کے لیے جس میں نص مالانا صحیح کے لیے نظح جمیع واجب نہ کرے تو مسلمان کافر نقصان. اگر مالانا صحیح کے لیے نظح جمیع واجب کرے تو یہاں پر کافر کے مدد حوالے کیا ہے نجاست کفر بھی ہے. نجاست کفر کیا ہے مالانا صحیح ہے تو اس حوالے سے پورا نکالنا چاہیے. 70 ارتقاء کی کوئی وجہ نہیں. اسی لیے اگر ہم واجب نہ کریں مالانا صحیح کے لیے جمی تو اس وقت مسلمان کافر ایک جیسا ہے. کیوں مالانا صحیح سے جمی نہ کرے تو کافر کو کیا ہوگا تو ان کے لیے 30 یا 40 نکالنا ہوگا تو پھر وہ مسلمان سے کم تک تو نہیں ہو سکتا. وہ اللہ اگر ہم مالانا صحیح میں نظر جمی کو واجب کریں تنصر المسلم یہ حکم مخصوص رہے گا مسلمان کے ساتھ. کافر کے لیے نظر جمی ہوگا مسلمان کے لیے 70 بلغن ہو جائے گا. یہ حکم 70 بل مخصوص ہے مسلمان. ہاں جی یہی حکم نظر 70 بلو نظر 70 بلو والا مخصوص ہوگا کس کے ساتھ مسلمان کے ساتھ. تو کافر کے لیے کیا ہوگا نظر جمی ہوگا. تو 50 بلغن اور نظر کرنا ہے نکالنا ہے 50 کیا ہوگا 50 تو کس کے لیے جتنے کثیر کثیر خون کے لیے زیادہ خون کے لیے. زیادہ کا مانا فی نفسی زیادہ خون کہلایا ہے نہیں تو کنواں کی نسبت میں زیادہ ہے. کنواں میں اتنا والا پانی ہے اس کی سطح خون زیادہ نہیں ہوتا ہے. زیادہ کثیر سے مراد فی نفسی بھی زیادہ خون ہے اور اس میں کیا کہیں یہ خون زیادہ ہے عادت فی نفسی ہی خون زیادہ ہے. قدم اشار مثلا کیا ہے وہ خل جگہ کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ علم کیا ہے خون کثیر کہلاتا ہے. اگر جو کنواں کی نسبت میں وہ خون کوئی چیز تب بھی کیا ہے اگر ایسا خون کنواں میں گر گیا تو 50 نکالنا ہے. قدم اشاعت المذبوحہ وہی دماغ اختلاف کا لیکن دم کثیر کے لیے 50 نکالنا ہے لیکن وہ دم کثیر دماغ ثلاثہ نہ ہو. یہ تقدم اس کی وجہ سے ملے گی کیا دماغ ثلاثہ میں نظر سے جمع کرنا ہے. نظر جمع کے مطلب کیا ہوگا ہمارا مقصد میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ مت نہیں بتا رہا. اور پھر الحاق دم نجس العین بہا اور اسی طرح سے فرماتے ہیں آیا الحاق کریں گے دم نجس العین نجس العین جاتی ہے سور ہے اور کتا ہے نا اس کے خون کو بھی آیا الحاق کریں گے بہا بنا طرح کے ساتھ وجہ کوئی وجہ ہے. مقرر وجہ کیا ہے مقرر تحریر شدہ استنباطی وجہ ہے. ہمارے پاس قیاس کی قسم کے نا قیاس منصوص اصول اللہ ہے اس کے اللہ صاحب نے بیان کیا ہے تو وہاں پر قیاس صحیح ہے. حقیقت وہ نام کے قیاس ہے حقیقت میں قاعدہ کلیہ بنتا ہے. الخمر حرام لأنه مسکر خمر حرام ہے اس لیے کہ وہ مسکر. پھر نبیذ نہ آتے ہیں. نبیذ کیا ہے روایت اس کے بارے میں نہیں ہے لیکن اس کو مسکر ہونا یقینی ہے. شاعروں نے مسکر ہونے کا معیار قرار دیا ہے. یہ بھی کیا ہے مسکر بس یہ حرام جہان
علت محسوس ہو، نص نے علت بیان کیا ہو، وہاں جہاں بھی علت ہوگی معلوم ہے حرمت کی علت کیا ہے، حرمت معلوم ہے، علت کیا ہے اسکار ہے، تو جہاں علت وہاں معلوم ہے، چاہے اس کا خمر میں چاہے نجیس میں، جہاں علت کو شارح نے بیان کیا ہے وہاں پر جانا رہا صحیح ہے، قیاس صحیح ہے، حقیقت قیاس نہیں تو آپ نے مظفر میں دیکھا وہ منطق رسول لوگوں میں حقیقت شکل میں قیاس لگتا ہے، حقیقت میں قیاس نہیں ہے، تعدیل دلی کا مفر پر تبدیل کر رہا ہے، پہلے یہاں قیاس ہے منصوص العلیہ صحیح ہے، لیکن جہاں منصوص العلیہ میں آپ خود علت کو شک کرتے ہیں، علت کو آپ خود کا شک کرتے روایت بیان نہیں تو سوچتے ہیں کہ اس حرام میں یہ علت ہے، بس اس میں بھی جب یہ علت ہے یہ حرام ہونا چاہیے، علت کو شارح میں بیان نہیں کیا، اس کی مثال مثلا یہی دماء ثلاثہ اسے عام دکان سے 50 $50 نکالنا ہے، تو دماء ثلاثہ کے کتنا نکالنا ہے پورا اتنا، بس اتنا ہوگا، آپ سوچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دماء ثلاثہ تک یہ پورا نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نجاست میں شدت ہے، نجاست دماء ثلاثہ میں کیا ہے شدت ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر خون سے معاف کیا جاتا ہے، نماز میں دماء ثلاثہ کے خون سے معاف نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی نجاست میں شدت ہے، بس دماء ثلاثہ میں کیوں نکالنا ہے پورا، اس میں پورا نکالنا ہے کہ اس کی نجاست میں شدت ہے، اس علت کو کہاں سے کشف کیا، روایت نہیں بتایا ہے، آپ خود نے اپنے عقل سے کشف کیا کہ ضرور وہاں دوسرے خون سے اس کو مختلف ہونے کی وجہ شدت ہے نجاست، علت کو استنباط کیا آپ نے خود نے نکالا اپنے عقل سے، پھر کہتے ہیں بنا نجیس العلم بھی تو ایسا ہے، نجیس العلم خون بھی شدید ہے، اس طرح سے دماء ثلاثہ شدید ہے، نجیس العلم بھی نجاست بھی کیا ہے شدید ہے، یہ نماز میں معقول نہیں ہے، بس اس میں وہاں پر یہ بھی نزح جمی ہونا چاہیے، دیکھیں نزح جمی حکم ہے دماء ثلاثہ کا، آپ نے استنباط عقلی کیا، اس حکم کی علت کیا ہے شدت و نجاست، اس کو استنباط کرنے کے بعد بس یہ شدت و نجاست کس کے اندر ہے، یہ نجس العین خون کے اندر بھی ہے، بس اس میں بھی کیا ہونا چاہیے نزح جمی ہونا چاہیے، علت کو استنباط کیا پھر تدبیر کیا قرار میں، اصل علت آپ نے کشف کیا، اس علت کو تدبیر کیا قرار میں، تو یہ علت ہے لیکن علت مستنبطہ ہے، علت مستنبطہ کو حجت نہیں ہونا چاہیے، آپ قیاس کریں گے خراب ہے اصل پر کس کے ذریعے علت مستنبطہ، ایسے علت کے ذریعے جس کا آپ خود نے استنباط کیا، شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، وہاں پر صحیح نہیں ہے قیاس کریں، اس کو کہتے ہیں مخرج، برائے الحاق دم نجس العین تكون عالم والحق کریں گے بحاد دماء ثلاث کے ساتھ، والحق کرنے کے حوالے سے ایک وجہ ہے جو مخرج ہے، وجہ ہے جو تخریج کیا گیا ہے، تخریج کرنے استنباط کرنا ہے، استنباطی وجہ ہے، منصوص وجہ نہیں ہے، استنباطی وجہ، اور وجہ استنباطی کافی نہیں ہے، سمجھ آ گیا والی جملہ، ہاں جی، والعذر والوطبہ، اور نجاسات میں سے ایک چیز جو عذرہ ہے، عذرہ خان کے پاخانہ کو کہتے ہیں، تو اصل میں یہ وضع ہوا تھا گھر کے اطراف کا عذرہ کہتے ہیں، پھر عرب حضرات اطراف ہے گھر کے اطراف میں پاخانہ کرتے تھے، تو اس کو کیا ہوا، اس کا نام محل کا نام پڑ گیا کس کے اوپر، حال کے اوپر، اس سے کلمت عذرہ اور تر پاخانہ جو تر ہوگا، رب کسی کو فرما جو قرآن آتے ہیں کیا کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، یہ ہے قوت الانسان، اور یہ عذرہ یا رقبہ کا انسان کی قوت کہتے ہیں، اور یہ بھی اگر گر جائے تو کیا ہوگا 50 ڈول نکالنا ہے، والمروی اعتبار جوابان، یہ تو مصنف نے فرمایا، لیکن روایت جو ہے عذرہ یا رقبہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے عذرہ زائدہ ہے، روایت میں جو آیا ہے یہ روایت میں اعتبار کیا گیا ہے، شرط کیا گیا کیا ذوبان ہے، اعتبار ذوبان ہے، یعنی ذوبان ذوب سے ہے نا پگھلنا، پگھلنے کی شرط کی ہے، وہ کیا نام ہے بلکہ نہیں پگھل جائے، یہاں ذوبان کا معنی کیا ہے، وہ تصرف اجزا ہے، یہاں ذوبان سے مراد اس پاخانے کے اجزاء پراکنڈہ ہو جائے، یہ مراد ٹھیک ہے،
تفرق اجزاء کیا حضرہ و شیوع ان اجزاء کا شائع ہونا، شیوع ہونا، پھیل جانا، پخش ہو جانا پانی کے اندر. یہ روایت نہیں ہے کہ روادار ہونا چاہیے، کیونکہ قید نہیں ہے. اما رطوبت ہونا فلا نص على اعتبار، کوئی نص نہیں ہے پر اعتبار و شرطیت روادان کیا نام ہے رطوبت کی شرطیت اور اس کے لیے کوئی نص نہیں. لیکن ذکر شیخ و طریق المصنف لینا، لیکن اس رطوبت کو شیخ نے ذکر فرمایا ہے کے طور پر، اور شیخ کی گروہ کے مصنف اور گروہ نے لیکن اس کتاب میں یہ کیا، لیکن دروس میں کچھ اور کیا ہے. وقت دروس مصنف نے اتفاق کیا ہے کتاب دروس میں بالکل ان میں سے ہر ایک پر اتفاق کیا. فرمایا ہے حضرہ یا رطوبہ ہو یا دائبہ ہو، یا رطوبہ ہو یا دائبہ ہو، کوئی فرق دونوں میں سے ہر ایک پر اتفاق کیا ہے. تو حقیقت یہاں شارح مصنف پر اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی دلیل شیخ پر آپ کے جو مسئلہ ہے اس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف قول شیخ ہے. تو قضال کا اسی طرح سے یہ قبائل تشریح رطوبت کے ساتھ، چنانچہ رطوبت کا ذکر روایت میں نہیں ہے. اسی طرح سے تعین اور خمسین کو معین کرنے کے ذکر کی روایت میں 50 کو معین نہیں کیا ہے حضرہ نے، تو اس کو معین کرنا بھی بلا دلیل ہے. اسی طرح سے تعین خمسین یا تعین خمسین دون سے بڑا عقیدہ میں صحیح ہوتا ہے. اسی طرح سے 50 کو معین ہونا یا 50 کو معین کرنا مصنف کی طرف سے یہ بھی روایت میں نہیں ہے. روایت کیا ہے؟ مروی 40 و 50. روایت میں جو آیا ہے وہ 40 نکالو یا 50 نکالو. وہ ہو سکتے تو تفصیل اور ایسی عبارت اختلاف تفصیل کہتے ہیں نا. جب روایت کا 40 نکالو 50 نکالو کیا ہے آپ کے اختیار میں. جیسے تصویرات آزان جاتا ہے ایک دفعہ پڑھ جاتی تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. اس قسم کی تعبیرات اختلاف تفصیل کرتا ہے. تخیر دینا عقل اکثر ہے، ایک قسم کی واجب ہے، یہ تخیر ہی ہوتا ہے. تصویرات آزاد دفعہ پڑھنی واجب ہے، ایک دفعہ پڑھنی واجب ہے نا. دونوں واجب کا اجزاء دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ امکان ہے اعتبار اکثر اختیار ہے، لیکن عبارت کو اختیار سمجھنا آتا ہے، لیکن اعتبار کرنا اکثر کو انجام دینا، اکثر کو معتبر سمجھنا کیا ہے احوال سے زیادہ احتیاط کے مطابق. یہ کب ہے؟ بیشتر کو انجام دینا زیادہ احتیاط کے مطابق. بیشتر کو ضرور سمجھنا یعنی 50 کو ضرور سمجھنا احتیاط کے مطابق. یہ اس وقت ہے جب یہ اور کس کی طرف سے ہو؟ راوی کی طرف سے. راوی کو شک ہے یا امام 50 فرمایا ہے یا 40 فرمایا ہے. جب راوی کو شک ہے تو احتیاط کس میں ہے؟ 50 میں ہے نا. ممکن امام نے 50 فرمایا اور افضل، لیکن اگر اور کو امام ہی کو فرمایا ہے 40 اور 50 یہ 40 یا 50 یہ جو وقت امام کو راوی کے اشتراک نہ ہو تو امام کو ترتیب از طرف امام اور طرف راوی نہ ہو تو اس وقت امام 40 یا 50 کیوں گئے؟ پتہ چلتا 50 کیا ہے افضل ہے اس لیے فرمایا ہے. بس اکثر کو انجام دینا یا احوت ہے اگر راوی کی طرف سے ترتیب یا افضل ہے اگر امام کی طرف سے یہ ہو، لیکن وہ تخیر حالت تخیر کے ایک پر دوسرے طرف سے افضل ہوتا ہے. جمعہ کی نماز وہ بھی واجب ہے، وہ نماز جمعہ بھی واجب ہے. جمعہ کیا ہے افضل ہے ظہر. تو 40 دلون اور 40 دلون نکالنا ہے طالب کے لیے. طالب کیا ہے؟ والارنب خرگوش کے لیے، والشاہ شاہ کے لیے والخنزیر خنزیر کے لیے، اور کلب اور پھر گربا چالان ہے بجلی کے لیے. وشید اس قسم کے جو جانور ہے اس انداز کے ان کے کیا نکالنا ہے؟ 40 نکالنا ہے. اب دیکھیے اس میں حلال گوشت حرام گوشت مکس کیا ہے، شادی اس میں شامل ہے نا. ان کے لیے 40 نکالنا ہے. 40 نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مردار کے حوالے سے ہے، ورنہ یہ نجس چیزیں تھوڑی ہے. البتہ کیا مسلم نجس سے بقیہ پاک ہے. نجاست ہی المستند ان کی نجازت سے مراد کیا ہے؟ وہ نجازت ہے جو مستند موت ہو، وہ نجازت مراد ہے
جو موہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یعنی ان کے مردار کی وجہ سے نجس ہو جائے تب 40 نکالنا ہے. کم عمر تو جیسا پتنگ بتایا آپ سے، یہ جیسا کیا ہے اس وجہ سے وہ مستند واحد اس 40 کے جو مستند ہے ان کے 40 نکالنا ہے. اس کی دلیل جو ہے روایت جو ہے ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے، وہ شہرت جابرہ لیکن مشہور ہے علماء کے درمیان. ہاں جی، کون سے مشہور آگا؟ شہرت روایت باعث جبران نہیں بنتا ہے، عمل آتا ہے. علماء عمل کرے وہ باعث جبران بنتا ہے. روایت مشہور ہے باعث جبران یہ بنتا ہے. شہرت جابرہ ہے جب علماء نے عمل کیا ہے روایت ضعیفہ پر تو کیا کہا؟ تو وہ عمل باعث جبران ہے، تلافی ذات ہوتا ہے، ذات کو کم کرتا ہے. پھر اس کی جو ایک سچا آدمی نے خبر لایا یہاں پر، ہم نے کسی کو خبر کو نہیں مانا، آدمی سچا ہے. ایک جھوٹا آدمی نے خبر لایا، ہم سب نے مان لیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جھوٹا آدمی اگر تو جھوٹا ہے، خبر سچی خبر ہے. دوسری خبر اگر چیز لانے والا سچ ہے لیکن خبر تو سچ، یہ معتبر افراد کے ماننا قرینہ بنتا ہے کہ وہ روایت اگر راوی صحیح ہے لیکن روایت غلط ہو سکتا ہے، وہ راوی کمزور ہے روایت صحیح ہو سکتی ہے. اسی لیے شہرت جابر ہے. کمزوری کا کیا ہے؟ جبران و تلافی کرتا ہے. علامات عام چنان سے علماء نے یہ گمان کیا ہے. مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، اختلافی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ شہرت باعث جبر ذات روایت بنتا ہے. شہرت باعث بنتا ہے کہ روایت کی کمزوری کیا ہو، ختم. وقت فیبود رجل، یہی بات ہے کہ 40 نکالنا ہے. اگر مرد جا کر بول کرو اس میں دعا میں سندن و شہرتن، اور یہ اسی کی طرح بولو رجل اسی اوپر والے کی طرح ہے. سند کے حوالے سے بھی یعنی کیا ضعیف ہے، اور شہرت کے حوالے سے بھی یعنی مشہور ہے عمل اصحاب، اس لیے جبران ہوتا ہے اس بات کا. اور اطلاق رجل یشمل المسلم والکافر، یہاں پر بولو رجل فرمایا تو لفظ رجل کے جو مطلق ہے، اطلاق ہے، لفظ رجل شامل ہوتا ہے مسلمان پر بھی اور کافر پر بھی. تو خود عورت اور خنسا کے بول کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن عورتیں جا کر قرآن پر غلط پیشاب کرتی ہیں. عورتوں کی پیشاب کرنا آسان کر دیا ہے. ہاں جی ممکن ہے، پانی لانے کام زیادہ ان کا ہوتا پھر بھی مشکل ہے. تو تک وہ مر آتی اسی لیے نکل جاتی ہے عورت اور خنسا دونوں اس حکم سے کیا ہے خارج ہے. ملحق ہوگا کس کے ساتھ؟ مالا نصیب مالا نصیب میں جائے گا. مالا نصیب میں تو ظاہر ہوا 40 نکالنا یا 30 نکالنا ہے، جو مختلف اقوال ہے یا جو نہیں ہے، اور مصنف 40 کو مانتے ہیں. کزا دور استدی، اسی طرح سے بچی کا دور بھی ملحق ہے اسی مرعو خنسا کے ساتھ اور مالا نصیب میں داخل ہوتا ہے. اب مستوی سبھی کے دور یعنی بچہ نابالغ ہے اس کا دور کیا ہوگا، اس کے بارے میں کم ہے، بعد میں آنے والا ہے. وقیل کی مولانا صفی بنا تلافی، اگر کہا جائے کہ مولانا صفی میں 30 دور نکالنا ہے یا 40 دور نکالنا ہے، واجب ہوگا دور خنسا میں کیا اکثر العمل. اب خنسا میں کتنا نکالنا ہے؟ خنسا مرد ہونے کے لیے امکان ہے، عورت ہونے کے لیے امکان ہے. مشہور نظریے جو خنسا مخلوق سلوک ہو، حقوق میں جیسے مخلوق سلوک ہے، ایک مرد ایک عورت ہے، خنسا ہے. لیکن مشہور نظریے کہ نہیں وہ یا مرد ہے یا عورت ہے، ہم پہچانتے نہیں. اس کے لیے خنسا ہے. بعض پر علامات ہے جہاں علامات اور خنسا مشکلات ہو، جہاں پر واقع یا مرد ہے یا عورت ہے. اس بنا پر اگر خنسا مرد تو 40 نکالنا چاہیے، اگر عورت ہو تو کیا ہے تو مالا نصیب میں جاتا ہے تو مشہور ہوتا ہے. اگر ابھی مالا نصیب میں داخل کر کے 30 ڈالر نکالا، وہ تو واقع نہیں، اور وہ خنسا کیا تھا مرد تھا، تو کیا کریں گے کافی نہیں ہوگا. اس لیے ہوتا ہے اکثر الامرین کو انجام دے دو. اگر مرد کے توبہ زیادہ ہو تو مرد والا، اگر خنسا کا توبہ زیادہ ہو اس کے والا. لیکن اگر کہا جائے مالا نصیب میں کتنا نکالنا ہے، سلاسل نکالنا ہے یا 40 نکالنا ہے، تو وہ زیادہ تو اس کو واجب ہوگا دربول انسا جو لوگ کیا واجب ہوگا اکثر امرین ہوگا. آگے جو زیادہ ہوگا وہی وہ انسا کے لوگوں میں وہ ویسے نکالنا ہوگا. یوں میں کیا ہوگا مالا نصیب سے اور بول اور رجوع سے. مالا نصیب میں اگر زیادہ ہے اس کے مطابق نکالنا ہے، اگر بول اور رجوع کا زیادہ نکالنا ہے اس کے مطابق
نکالنا ہے، تھوڑا زیادہ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ نجس یقیناً ہو گیا ہے، اب چاہ نجس یقیناً ہو گیا ہے، تو ابھی پاک کرنے کے لیے یقیناً کیا ہونا پڑے گا؟ پاک ہونا پڑے گا۔ جب نجاست پر یقین ہے تو پاکی پر بھی یقین حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ خنثی عورت ہو تو تیس نکالنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن اگر خنثی کیا ہو مرد کو تیس نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر شبہ رہتا ہے۔ شبہ رہنے کا حل کیا ہے؟ جو زیادہ ہے اسی کو انجام دے، شبہ ختم ہوتا ہے۔ تو اکثر امر نکالنا ہے ان دونوں میں سے، بلکہ اگر نصفی میں جمی ہوتا ہے وہاں جمی نکالنا پڑے گا، مع احتمال اشتزاب العقل، مرحلے کے ساتھ احتمال بھی شاید کافی ہو، کیا کافی ہو؟ عقل پر استضاء کرنا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کو شک ہے کہ 40 نکالنا واجب ہے یا 30 نکالنا واجب ہے، اس کی صورت میں کیا ہے؟ عقل پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مقرر ہے کسی سے اس سے 50 ہے 40 کتنا دینا ہے، 40 سے اکتفا کر سکتے ہیں۔ عقل اکثر کے درمیان جب شک ہوتا ہے تو عقل پر اکتفا کر سکتے ہیں، اکثر کے نسبت میں براعت جاری کر سکتے ہیں، اصل عدم میں زیادہ جاری کر سکتے ہیں۔ دونوں حوالوں سے کچھ بھی دلیل ہے۔ نصف 30 دلن اور 40 اور 30 دلن نکالنا ہے لما المطر، آب باران کے لیے، المخالف یا المخالف فراہم ہے، آب باران جو مخلوط ہوا ہو کس کے ساتھ؟ دو کے ساتھ ایک، حضرت کے ساتھ دو، پھر اکل کے ساتھ 3۔ پھر اکل کیا ہے؟ کتے کے جو فضلہ ہے تو جس کا اگر مخلوط ہو جائے تو 30 نکالنا ہے۔ پھر مشہور یہ قول مشہور ہے، دلیل مستند ہے، اس کی مستند کوئی روایت ہے جس کا راوی مشہور اور ناشناختہ ہے۔ تو ایجاب بھائی وہ فکر میں کوئی تحقیق ہوتا ہے، اگر تحقیقات دوسرے نسبت کے مطالعے میں ہو جاتا ہے تو معاشرے میں غلط باتیں ہاں جی ہم راوی کو نہیں جانتے ہیں کس قسم کے راوی ہے، ہاں جی یعنی راوی معتبر ہے یا نہیں ہے۔ ہم جو راوی کے روایتوں کے بعض کے بارے میں سریحا ہے یا عادل ہے، بعض کے بارے میں یہ ہے کہ سچا ہے، بعض کے بارے میں مدح ہوا ہے، نہ کہا سچا ہے نہ کہا جھوٹا ہے، مدح جہاں ہوا ہے وہاں ماننا نہیں ماننا ہے، وہاں پر یہ بڑی بحث ہے۔ بعض کے بارے میں کچھ زندگی کی باتیں تو آئی ہے لیکن کوئی صاف معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ قابل اعتبار آدمی ہے قابل اعتبار آدمی ہے، ایسا مجبور ہے، یا کہ آدمی کے نام آیا اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں آنا، وہ بھی کیا ہے؟ مجبور ہے۔ تو واجب کرنا، اس کے بعد ایک اشکال یہاں ہو سکے، اشکال کا تدبیر ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس کی میں دو بعض کے لیے 40 نکالنا ہے، دو مرد کو کتنا نکالنا ہے؟ 40 نکالنا ہے، حاضرے کے لیے کتنا نکالنا ہے؟ 50 نکالنا ہے۔ تو ایک کل کے لیے کوئی نص نہیں ہے تو یا زمین نکالنا ہوگا یا 30 سے 40 نکالنا ہوگا، لیکن ہر ایک تنہا ہو گیا تو 50 تک نکالنا ہے۔ لیکن ابھی تین مکس ہو گئی ہے اور آب باران بھی ہے تو اس وقت کم کیوں نکالنا، تنہا زیادہ ہو جمع ہونے کی صورت میں کم وہ کوئی وجہ اشکال ہے۔ حاضرہ تنہا ہو تو 50 نکالنا، ابھی مخلوط ہونے کی صورت میں کیوں کم ہو جائے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ ہے یہاں پر قیاس باقی ہے، آپ قیاس نہیں کر سکتے، شرائط میں قیاس باقی اس لیے ہے کہ ہم احکام کے منافات کو درک نہیں کر سکتے، خدا نے انسان کو اتنے زیادہ عقل نہیں ملتی ہے کہ تمام حقائق کو درک کر سکے، اسی لیے قیاس ہے کہ وہ ہم ہمارے سمجھ میں آتا ہے، قیاس صحیح نہیں ہے کہ پھر منافات احکام کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ تو بس اوقات چیزیں شبیہ ہیں، احکام مختلف ہے، بعض اوقات چیزیں مختلف ہے، احکام ان کے ایک جیسا ہے۔ اسی کو کرتے یہاں پر آپ دیکھیے مختلف چیزوں کے ایک حکم ہے، تعلق ہے، علت ہے، شاد ہے، خنزور ہے، کل ہے، دیکھو شاد ہے خنزور کا ایک جیسے تھوڑا ہے، لیکن حکم میں کیا ہے؟ ایک جیسے ہو گیا، لیکن بعض چیزیں مختلف ہے، ایک جیسے حکم مختلف ہے۔ آپ دیکھیے سور ہے، سور بکر ایک جیسا ہے نا، لیکن حکم کے لحاظ کیا ہے؟ سور کے لیے پورا نکالنا ہے، بکر کے لیے نکالنا ہے، ایک جیسے چیزوں کے لیے مختلف حکم، مختلف چیزوں کے لیے جیسا حکم ہے۔ اسی لیے آپ نے جیسے تنہا جب ہے تو ان کی زیادہ تھا، ابھی مخلوط ہونے والا کم کیوں ہو گیا؟ مبنا حکم دیکھ کر جمع ہے مختلف، ادھر اختلاف ہے متفق ہے۔
تو ایجاب خمسے میں اشکال کر دیے نا، وہ ایجاب خمسے میں حجرہ واجب کرنا کس کو آگا 50 ڈالو کس کے لیے حجرہ کے لیے، اور 40 واجب کرنا بعد ابوال کے لیے. بعد ابوال کیا ہے پتا دو لوگ رجل ہے نا. والجمیع البعض اور پورے پانی کو نکالنا واجب کرنا بعض کے لوگ کل اخیر مثلا تو کل کے لیے نا منفردن یہ واجب کر ہوتا ہے جب تنہا ہر ایک تنہا ہو تو اس قسم واجب ہوتا ہے. تنہا اتنا واجب ہونا منافات نہیں رکھتا ہے، لازمہ کے منافات نہیں رکھتا ہے. وجوب ثلاثین جو واجب ہو ثلاثین کا نکالنا ہاں جی ان کے لیے مجتمعات کی چیزیں کیا ہو جمع ہو، الگ حکم رکھنا، اور جب جمع ہو تو سب کے اس ہونا کوئی منافع نہیں رکھتا. کیوں منافع نہیں رکھتا ہے؟ جب یہ دونوں کیا ہو مجتمع ہو اور مخالف ہو کس کے ساتھ پانی کے ساتھ، پانی آب و مطر کے ساتھ مخالف ہو. کیوں منافع نہیں رکھتا ہے؟ لأن مبنى حكم الجر على جمع المختلف وتفريق المتفق. مبنى حكم الجر حکم الجر کے مبنى کیا ہے؟ وہ جب جمع کرتے ہیں مختلف کے لیے ایک حکم دیتا ہے اور متفرق حکم دیتا ہے کس کے لیے متفق کے لیے، ایک جیسے شروع کے لیے مختلف حکم دیتا ہے. صرف دیر میں نہیں اور بھی احکامات اگر حاجہ آپ نے پڑھا ہے اس کا عوائد میں وہی قیاس صحیح کے لوگ نے اس کو مثالیں آیا ہے کہ آپ شریعت میں قیاس نہیں کر سکتے، اس کے ہم درد نہیں کرتے ہیں. سزا تو یہاں پر ہو سکتا ہے اس مقام میں ہو سکتا ہے اور آپ مائل مطلب تو ضعیف کرے آب باران کس کو ضعیف کرے وہ حکم نہیں، تو ان میں سے ہر ایک حکم کو کیا کرے حکم مخالف بنا. جب مخالف مخلوط ہو تو ان میں سے ہر ایک مخلوط آب مطلب کے ساتھ روز آب مطلب کو کیا کرے حکم کو ضعیف کرے. وہ مطلب آیان حاضر اشیاء اگر ان کے آیان باقی ضرورت آتی ہے لیکن مخلوط ہونے کی صورت ممکن آب مطلب کیا کرے کم کرے. اس کا اگر وہ جراثیم اس کو کیا کرا رہا تھوڑا سا جراثیم کی زور کو کم کرے. یہ کانات اپنی جگہ پر ہے. تو خالق کا احد ہے. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع کرتے ہیں. یہاں تک فرمایا تھا کیا آب باران مخلوط ہو جائے تینوں کے ساتھ تو 30 جو نکالنا ہے. آب باران مخلوط ہونے کے بعد اندر اگر چلا گیا تو 30 نکالنا ہے. ابھی اگر ایک کے ساتھ مخلوط ہو گیا آب باران صرف اگر کے ساتھ مخلوط ہو گیا یا صرف ایکل کے ساتھ مخلوط ہو گیا تو وہاں پر کتنا نکالنا ہے؟ ابھی تو وہاں پر بھی 30 کافی ہے. بولو خالق احد ہے اگر آب باران مخلوط ہو جائے ان سے ایک کے ساتھ تک اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ آب باران مخلوط ہو جائے اور کنواں میں گر جائے تو کیا ہوگا 30 جوڑ نکالنا کافی ہے. کب 3 صورتوں میں ان لم یکن لہ مقدر اگر اس کے مقدر نہ آب باران مخلوط ہو گیا پھر ایکل کے ساتھ اور کنواں کے اندر چلا گیا تو پھر ایکل کے کوئی مقدر نہیں ہے، کوئی معیار معین نہیں تو کتنا نکالنا ہے 30 نکالنا ہے. اور کام یہ ہے کہ نہیں مقدر ہے اگلے کے لیے 50 مقدر ہے اور 2 کے لیے 40 مقدر ہے لیکن وہ اکثر یہ جو مقدر ہے وہ اس 30 سے کیا ہے زیادہ ہے. 40 اور 30 کیا ہے 40 اور 50 30 سے زیادہ ہے اور مساوی یا اس کے برابر ہے یا اکثر ہے 30 سے یا 30 سے کیا ہے برابر ہے. تو کیا ہوگا اس وقت بھی 30 کافی ہے. 3 صورتوں میں 30 کافی ہوگا نا. مقدر نہ ہونے کی صورت میں مقدر اکثر ہونے کی صورت میں مقدر مساوی ہونے کی صورت میں 30 کے لیے نکالنا کافی ہے. غلطانہ عقل لیکن اگر 30 کہنا قسم کیا ہے وہ مقدر ہے جو مقدار معین ہے وہ 30 سے کیا ہے کمتر ہو. جو مقدار معین ہے مقدر 30 سے کمتر ہو تو اختصر علیہ تو اس وقت کیا ہوگا وہ عقل نکالا 30 کی ضرورت. اگر شک و عقل اکثر میں عقل کافی ہوتا ہے ہمیشہ قرآن کیا نکالنا ہے اکثر کی نسبت میں. وہ فرماتے ہیں وہ اطلق المصنف ان حکم بعضها بالکل مصنف نے مطلق ہوا ہے. تو کیا فرمایا ہے حکم بعض مانند حکم کل ہے فرمایا یعنی تینوں کے ساتھ اگر مخلوط ہو آب ناران تو کیا نکالنا تھا 30 نکالنا تھا. ابھی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مخلوط ہو تب بھی 30 نکالنا ہے. مطلق رکھا ہے یعنی بیان نہیں کیا ہے آیا وہ ہر ایک مقدر ہو یا مقدر نہیں ہو. اگر مقدر ہو تو اکثر ہو یا مساوی ہو یا اقل اس کی تفصیل
تفصیل کی ضرورت فرمایا ہے سب کے ساتھ مخلوق چیز نکالنا ہے. اسی طرح سے ہر ایک اپنا مخلوق کر دی چیز نکالنا مطلق آتا ہے. کہاں پر مطلق آتا ہے؟ کچھ شعرا فرماتے یہی بھی مطلق آتا ہے. لو خالط احدها كفت الثلاثين لو خالط احدها كفت الثلاثين. یہ جملہ مصنف کے ہے. بعد والا شارح کے ہے. کچھ افراد ہوتے ہیں وہ زیادہ قابل لگتا ہے. یعنی 30 پر مصنف کی عدالت ہے سمجھو بعد والا شارح ہے. تو اطلق المصنف سے مراد یہی ہو رہا ہے کہ مصنف کو مطلقاً کہا احدها کے ساتھ مفعول ہو جائے تب بھی کیا ہے چیز کا کے بات کہتے ہیں مصنف یہاں مطلق نہیں رکھا ہے. دوسری کتابوں میں مطلق رکھا ہے. مصنف کی دوسری کتابوں میں مطلق ہے. شارح نے دوسری کتابوں سے یہاں پر لایا ہے. بہت فرق نہیں پڑ سکتے. تو مصنف کو مطلق رکھا ہے یہ تفصیل نہیں دیا ہے. کچھ لوگوں نے کچھ تفصیل دیا ہے. کیا دیا ہے وغير بأن الحكم معلق على الجميع. لیکن غیر مصنف نے اطلق المصنف واطلق غیر مصنف نے اطلاق دیا ہے بأن الحكم معلق على الجميع. یہ حکم معلق ہے جميع کے ساتھ. یعنی چیز نکالنے کا حکم معلق کس کے ساتھ؟ اگر تینوں ہو تو چیز نکالنا ہے. اگر وہ بولو تو تینوں ساتھ آل بارہ کے ساتھ مخلوق تو چیز نکالنا ہے. بس پھر اسی صورت میں کیس نکالنا ہے. اگر تینوں نہ ہو جميع نہ ہو تو کیا ہے مقدر ہو. ہر ایک آدمی مقدار نکالنا ہے اگر مقدر ہے اور جميع یا پورا نکالنا اگر مقدر تو وہ مطلق ہو رہا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے جميع ہے. تنہا ہونے کی صورت میں حکم وہ تفصیل اجود تفصیل ہوا کیا وہ پہلا والا یہ حکم جميع کے لیے بھی ہے تنہا کے لیے ہے. اب اس میں وہ تفصیل ہے. اگر زیادہ ہو مساوی ہو کم ہو تو اس تفصیل کو بہتر قرار دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ